میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو محسنین بہت پسند ہیں۔ ان کے کچھ ایسے کام تھے جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچے، اور محسن احسان کرنے والا، تو ان کی کچھ صفات ہیں، ایسے ہی تو نہیں جنت میں پہنچ گئے نا۔ ان خصوصیات کو آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت کم سوتے تھے۔ کم سونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہ بس سوئے تو اب جب دل چاہے گا تو اٹھیں گے۔ جس نے اپنا اسکیجول ایسا بنایا ہو نا کہ اس کو ہو کہ مجھے تہجد کو اٹھنا ہے، اس کو رات کو جلدی سونا پڑے گا نا، اس سے اپنی روٹین چینج کرنی پڑے گی۔ اچھا انسان اب ساری رات اگر ٹی وی دیکھے وہ بھی کم ہی سوتا ہے، یا کلب میں گزارے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزارے وہ بھی کم ہی سوتا ہے۔ یہاں مراد جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت کرے وہ مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑتا تھا کہ آپ کم کر دیں، تھوڑا کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ رات کی نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ کیسی نماز پڑھا کرتے تھے؟ وہ آدھی رات تک سوتے تھے، پھر 1/3 نائٹ کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، اور رات کا جو پھر باقی حصہ تھا وہ سو جاتے تھے۔ جیسے اب 6 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے کا آدھا کتنا ہوا؟ 3 گھنٹے، تو 3 گھنٹے سو کر پھر اٹھ جاتے تھے اور تہائی رات نماز پڑھی۔ 6 گھنٹوں کے تہائی کتنے ہوئے؟ 2 گھنٹے۔ 2 گھنٹے نماز پڑھی، پھر چھٹے حصے میں پھر سو گئے، اور چھٹا حصہ کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا 1 گھنٹہ، تو 1 گھنٹہ سو کر پھر فجر نماز کے لیے اٹھ گئے۔ یہ فیورٹ ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ویسے تو اور وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، مگر رات کے پچھلے پہر میں نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ حسن بصری نے فرمایا ہے کہ رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت دعا کا قبول ہونا زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور یہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہی کھڑا ہوگا استغفار کے لیے نرم گرم بستر سے جس کو گناہوں کا بوجھ محسوس ہوگا کہ اس کو چین نہ آئے، جس کو احساس ہوگا نا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، مجھے اسی وقت آخری پیر اٹھ کر معافی مانگنی ہے۔ جس وقت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کر کے بھی ڈرتے رہتے تھے، استغفار معافیاں مانگتے رہتے تھے اللہ سے۔ اور ان کی تعریف نا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی کی ہے کہ یہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے کا وقت۔ جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو بڑی میٹھی نیند بھی آتی ہے۔ دوسرا اس وقت ایک خاموشی سناٹا ہوتا ہے، تو رات کا جاگا ہوا بھی اس وقت سو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے استغفار کے لیے، اس وقت میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، تو نہ ریاکاری نہ دکھاوا بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ابن عمر رات کو عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے رہتے، پھر اپنے غلام سے پوچھتے کیا سحری ہو گئی ہے؟ وہ کہتا نہیں، تو پھر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے۔ اگر غلام کہتا ہاں ہو گئی ہے تو پھر بیٹھ کر استغفار شروع کر دیتے تھے۔ خاص انہوں نے یہ وقت رکھا ہوا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری کے وقت 70 مرتبہ استغفار کریں۔ جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ساری رات کو نماز پڑھی، پھر رات کے آخری حصے میں 70 مرتبہ استغفار کیا، اس کا نام سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں لکھ لیا جائے گا۔ اس وقت کی استغفار قبولیت والی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، رات کا وہ کون سا وقت ہے جو افضل وقت ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سحری کے وقت عرش ہلنے لگتا ہے، یہ اتنا زبردست ٹائم ہے۔ مکحول نے فرمایا ہے کہ جب کسی امت میں سے 15 آدمی روزانہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس امت کو عام عذاب سے ہلاک نہیں کرتا۔ مطلب کسی قوم میں اگر تھوڑے سے بھی ایسے لوگ ہونا تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح زمین والوں کو میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں،
میرا ارادہ ہوتا ہے کہ عذاب دوں، پھر اچانک میں اپنے گھر کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، یعنی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو میں اپنی زمین والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر ایسے لوگ نہ ہونا زمین پر، تو زمین پر کب کا اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو یہ لوگ، ان کے اسکیجول ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا آرام کرتے ہیں، رات میں پھر جلدی سوئیں گے، تبھی تہجد ٹائم میں اٹھ سکیں گے نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد بہت زیادہ باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی مہمان آپ کے ہاں ٹھہرا ہوا ہو، یا آپ علم کی تعلیم کوئی لے رہے ہوں، یا کوئی مجبوری ہے، اور بات ہے۔ اس کے علاوہ بے وجہ فضول ٹی وی لگا کر راتوں تک بیٹھے رہنا، باتیں کرنا، ہلے گلے کرنا، اب یہیں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ دنیا میں یہ کیسے لوگ تھے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ قیامت آتے ہی ولی اللہ بن جائے۔ تو یہی خود کو چیک کریں کہ میں اپنے دن رات کیسے گزارتی ہوں، میری روٹین کیا ہے، تبھی کچھ امید کر سکتے ہیں نا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تہجد کے وقت دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، دعا قبول ہونے کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلے تو دل و دماغ حاضر ہو، یہ نہیں کہ اب میں نے سن لیا تو تہجد میں تسبیح لے کر بیٹھ گئی، دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، دل کہیں اور ہے، لیکن تسبیح کے دانے بس میں گھما رہی ہوں۔ پھر آپ کے کپڑے پاک ہوں، روزی آپ کی پاک حلال جگہ سے آ رہی ہو۔ پھر یہ کہ کوئی ایسی دعا نہ ہو جو گناہ کی دعا ہو، کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا ہو، اور پھر دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جو آپ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، تو وہ آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ ضائع تو نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جگہ کوئی اور خیر عطا فرما دے، یا آپ سے کوئی آفت آنے والی ہو، کوئی حادثہ آ رہا ہو، کوئی بیماری، آپ کو اس سے بچا لے۔ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ 300 سال بعد قبول ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اللہ مکہ میں ایک نبی کو بھیج، تو تقریباً 2500 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ کب کہ ابراہیم علیہ السلام فوت ہو چکے، کب کہ ان کے بیٹے فوت ہو چکے۔ 2500 سال کیا کوئی کم عرصہ ہوتا ہے؟ پیغمبر ہیں، اور ان کی دعا کتنے عرصے بعد قبول ہوئی؟ تو یہ کبھی مت سوچے کہ رات کو میں نے یہ مانگا تھا تو بس صبح مجھے مل جائے۔ نہیں، ٹائم لگ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کو کوئی اور خیر مل جائے، کوئی اور آفت آپ سے دور ہو جائے۔ پھر ان کی اگلی صفت کیا ہے محسنین کی؟ کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہوتے، یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں ایسے۔ اسی فہرست میں ہم اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کے لیے اور محروموں کے لیے۔ سائل اور محروم میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، سائل جو مانگنے والا ہے، اور دوسرا محروم ہو سکتا ہے کہ مال ہو اس کے پاس پہلے، مگر اب اس کا مال ختم ہو گیا ہو، بزنس میں اتنا گھاٹا ہوا ہو کہ سب برباد ہو گیا ہو، یا سیلاب میں سب ایسے ڈوبا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، آگ لگ گئی، ایسا جلایا سب کچھ کہ گھر بار سامان سب کچھ ختم کر دیا، یہ ہے محروم۔ پھر وہ لوگ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا کچھ سلسلہ کمانے کا ہے، مگر اتنا نہیں ہے کہ کافی ہو جائے، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ ہیں کہ گزارا بس چل جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر محروم وہ بھی ہے کہ حاجت کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا، لوگوں سے چپک کر کے مجھے دے دو، اللہ کے واسطے دے دو، نہیں، ایسے نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، ضرورت کا اپنا کسی سے اظہار نہیں کرتا، لیکن ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہوتے ہیں نا سفید پوش لوگ، ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی نظر چاہیے، تو یہ دونوں کو دیتے ہیں، سائل کو بھی اور محروموں کو بھی۔ اس کا مطلب جو فقیر مانگتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے مال میں حق ہے، سائل کا بھی حق کہا گیا ہے۔ یہ لفظ کتنا اہم ہے، رائٹ ہے ان کا۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد کا حق ہے آپ کے مال میں، تو کس طرح سے دیتے ہیں اولاد کو؟ یا ماں باپ کا حق ہے آپ کے مال میں، یا بیوی کا حق ہے، تو ان کو ڈیگریڈ کر کے دیتے ہیں کیا؟ اسی طرح جو آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو حق سمجھ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اس کا حق رکھا ہے، اب میں صرف اس کو اسی کا مال دے رہا ہوں،
جتنا اللہ نے کسی کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے نا، وہ اس لیے کہ اس میں دوسروں کا حق رکھ دیا ہے۔ ایک تفسیر میں بہت ہی پیاری مثال ہے کہ گائے بکری کے دودھ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے۔ کیونکہ اس میں انسانوں کا حصہ رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، کتے بلی کا دودھ صرف اتنا ہی آتا ہے جتنا اس کے بچوں کو ضرورت ہے، مگر گائے کا دودھ کتنا زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے بچوں کے علاوہ انسانوں کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا۔ تو جس کے پاس مال زیادہ ہے نا، وہ اس لیے کہ اس میں حق دوسروں کا بھی رکھ دیا، لیکن جو صرف اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے دوسروں سے مانگتا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا، وہ انگاروں کا سوال کر رہا ہے، چاہے سوال کم کرے یا زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ استغفر اللہ، پتہ نہیں اس کا کیسا بھیانک چہرہ ہوگا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، محروم وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی نہیں ہے، چاہے اس کو حاصل نہیں کر سکا، چاہے اس کو کمانے کا سلیقہ طریقہ نہیں آتا، یا اس کا کام ہی نہیں چلتا، اپنی کوشش کر رہا ہے مگر کام نہیں چلتا، یا کسی آفت کے باعث اس کا جمع شدہ مال ضائع ہو جائے۔ سب چیزیں محروم میں آ جاتی ہیں، تو ان کو بھی دینے کا حق ہے۔